بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو شعر سناؤں، مجھے عطاء الحق قاسمی کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا۔ میں ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا، مرقع ادب ہماری کتاب ہوا کرتی تھی، اور اس میں میر تقی میر صاحب کی 2 غزلیں تھیں۔ تو انہوں نے اپنے کالم میں، ان کے پاس پیپر چیک کرنے کے لیے آئے، تو ایک لڑکے نے 2 اشعار تھے ان کے، میر تقی میر کے، میں عرض کرتا ہوں: میں کون ہوں ہے ہم نفساں، ایک سوختہ جاں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، ورنہ میں وہی خلوتی راز نہاں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن تشریح کی کسی لڑکے نے، وہ پورا کالم اس کی تشریح پر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوائل عمری میں میر تقی میر غم روزگار کا شکار تھے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک فن سیکھا۔ وہ منہ میں مٹی کا تیل ڈال کے آگ نکالا کرتے تھے۔ تو یہ جو اشعار ہیں ان کے اسی ہنر کی غمازی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں، اجازت سر وہ کیا ہے، پہلے میں تابش کے بارے میں کچھ کہہ لوں۔ وہ ہمارے دور کے جو شعراء، جو اگر یہ کنڈیشن لگی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پور، وہ روزے محشر جب وہ یہ والا پور اٹھایا جائے گا تو پہلے تابش کو آواز دی جائے گی، پھر ہمیں پکارا جائے گا۔ خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند کو ترسا مگر نہیں سویا، خلاف موسم دل تھا کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔ ایک نظم سناتا چلوں پہلے، اس سے پہلے کہ غزل کے اشعار۔ ایک تو میں بہت مشغول ہوں آفتاب اکبر کا، بہت سارے نئے نئے کام میں نے اس کی وجہ سے کیے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی مشاعرہ نہیں پڑھا تھا، تو میں اپنے بہت سارے اتنے اچھے شعراء سے واقف نہیں تھا، تو اس کی مہربانی سے میں اب ان کا دیدار بھی کر لیتا اور ان سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ تمہارا بہت شکریہ آفتاب اکبر۔ دوسری بات، یہاں بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، جب یہ تالی بجاتی ہیں آفتاب اکبر کے شعر پر، تو اللہ کی قسم مجھے رشک آتا ہے، یہ میرے نصیب میں نہ ہوا۔ جب میرے اوپر شاعری کا بہت، وہ جو بدیت کا وہ عالم تھا کہ شاید میں اب اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکوں، تو میں رات کوئلہ رکھ کے اپنے بیڈ کے نیچے سویا کرتا تھا کہ اگر شعر ہو جائے تو چپکے سے اندھیرے میں فرش کے اوپر لکھ دوں، اور صبح جب میری بیوی پانی گرم کرنے کے لیے جاتی تھی تو میں جھٹ سے وہ شعر کاغذ پر لکھتا تھا، اور فوراً ان دنوں میں پوسٹ تھا، آزاد کشمیر میں نیشنل بینک میں تھا، اپنے ایک دوست کو سنا کے وہ پرچی پھاڑ دیتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ وہ پرچی پھٹنے سے رہ جاتی تھی تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کیا ہوتا ہوگا۔ وہ سردیاں تھیں بہت کوٹلی میں، تو نہا کے جایا کرتا تھا میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کریٹو لوگوں کو سب سے بڑا نقصان ایک دوسرے کو نہ ماننے نے پہنچایا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑے نہیں ہوتے، بس کم یا زیادہ مشہور ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے ملک کی مٹی نے اتنے بڑے شاعر پیدا کیے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا جب ایسی محفلوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میری شہرت میرا ڈنکا، میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں۔ میری شہرت میرا ڈنکا، میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا
میں چوٹی کا لکھاری ہوں، میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں۔ میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، وہ تیرے غم کا سودا ہے۔ میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، وہ تیرے غم کا سودا ہے۔ تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں، وہی تو میں نے بیچے ہیں۔ تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں، تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں، ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں۔ تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے، تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے۔ تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے، مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے، مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے۔ میں بزنس مین ہوں جانم، میں بزنس مین ہوں جانم۔ اور میں بھی استعمال کرنے لگ گیا ہوں یہ۔ غزل کے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں۔ اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے۔ اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے۔ اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں بکھر جائیں گے۔ تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، تیری قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے۔ ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے۔ اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے۔ ذرا نوجوان منڈیاں واسطے کوئی میسج۔ یاد ہے پہلے روز کہا تھا، عطا اللہ صاحب جوانی یاد کرو، یاد ہے پہلے روز کہا تھا پھر نہ کہنا غلطی دل کی۔ حماد ادھر دیکھو، یاد ہے پہلے روز کہا تھا پھر نہ کہنا غلطی دل کی، پیار سمجھ کے کرنا لڑکی، پیار نبھانا ہوتا ہے پھر پار لگانا ہوتا ہے۔ یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک، مر جانے کی اگلی خبر تک۔ یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک، مر جانے کی اگلی خبر تک۔
समझो यार खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा। फिर ये बंधन तोड़ न जाना, फिर ये बंधन तोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना। छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। जब नादानी हो जाती है, नई कहानी हो जाती है। नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज़ मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे, मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। याद है पहले रोज़ कहा था। एक गज़ल और सुनाऊंगा और फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे। अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फ़िक्र की बहुतात जहाँ होती है, मकतबे फ़िक्र की बहुतात जहाँ होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कम ज़र्फ़ की तदबीर से डर लगता है। इजाज़त चाहूँगा। ये मतलब भी सुना दे, मतलब इसी मसले का पीरो मुर्शद वाली। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है।